رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو عالم عرب پر صورتحال پیدا ہو گئی، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں؟ اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے احباب جو ہے وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو، جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں، صرف انہی کے اعتبار سے رائٹ خلائے قائم کرتے ہیں۔ چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر تھا نقشہ ذہن میں رکھیے۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت، جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت، ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو؟ تمہیں صبح حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر صبح کھڑے ہو۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھی۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی عبادت ہفتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے۔ اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی اذى نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس وقت۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات سب ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ استفتاء کیا، یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، لوگ آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، ان کے بعد کچھ تھا ہی نہ، بوادی غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہے شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔
اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا. نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے قیدے تھے، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ابری کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا. لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑیے. یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہے. یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین. اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں. یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ. اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا. امریکہ عمرہ ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا. برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو بولڈ نہیں کر سکتا تھا. ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے. لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہوتا ہے، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گراؤنڈ کرے. یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے. صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے. الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی. یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ. اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے. علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشور. لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی. لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر. یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب. یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقمے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی. اور اس نص کے ساتھ ہی آپ کے دل میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو. اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو لڑکی، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے. اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پوچھے میں پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص اس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے. بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا کا اسے محفوظ ہوا. شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجیے. لاہور میں سمٹ کانفرنس اس نے وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کا شاہ فیصل کی تھی. اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے. ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیا، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازمی تھا. اب لے دے کر رہ رہے کون سیکولر مزاج کے لوگ. پہلی اٹمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا. قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا.
اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، بعض کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجیے میں امریکہ میں بھی عربوں سے بھی کرایا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں کو دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہے، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہوتا سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں، دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر، یہ ہے وہ سے جو اسے برداشت نہیں ہے، وہ کوئی اربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج دے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ، اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کی جو ہے وہ شاہی خاندان اس طرح خراب ہو چکے، جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں ہے، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز اور ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہے جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس، تو ہمارا روپیہ یہ گیا، یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے سامنے ہے، اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا، اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا، سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے، اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے اور افغانستان کی سلاخ واریوں کے اندر انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے، وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہے، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہے، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا اسلامک سوسائٹی نارتھ امریکہ، جس میں مدعو کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ صبر کیا تھا، ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا، اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائی چرچ بھی ہے، موبائی سینیگولز ہے، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے کر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر، لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جا رہا ہے، یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ یہ وہ شامت اعمال ہے، ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے، انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے یہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلین اور بلین ڈالرز کی مدد دی، آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے سمن کلبک یا کلو، اپنے کتے کو کھلا بلا کے موٹر کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا، آج وہ تمہیں کاٹ رہا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار میں مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر صبریں آ رہی ہے، فرانسیسی بھی آ رہے، برطانوی بھی آ رہے، کہاں سے فوجی آ رہی، اور وہاں پر 2.5 لاکھ سو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے، میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد بھی رحمہ اللہ کا، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئی آگئی، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں، یہ بات سمجھ کے آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے، آج وہ نقشہ نظر آ گیا، آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب، اب یہ ایک بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہے وہ سب ایک سب میں کھڑے، اور ان کے اوپر سیادت اس کی امریکہ کی، وہ نقشہ آ گیا ہے،
اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، اتنے لوگ ہو گئے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کی اور کچھ نہ، یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیابی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جائیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ نمبر ایک، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں کھلانا تھا۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی عبادت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، نظام میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھڑا اور اربوں کا درا، سارے پیسے نہیں چلے گئے، $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیل بیکر۔ اندازہ تو کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو، اتنی بڑی قوت امریکہ کی تباہ کو اور جمع ہو جائے بھی عرب، لیکن یہ کہ وہ کاسٹ بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھڑا انہی کا للا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے، اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے، باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے، وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے، بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں، خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا بحاگ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے، تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی ریچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہے، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہے دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا، یہ تیل اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے زمین بلا کے آئے، وہ بھی برابر ہو کر رہ جائے گی دنیا کے دوسرے ملکوں کی، یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گنوانے کے لیے اپنی جانیں دی۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر ایلن بی کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ پہلی بات یہ کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجی جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں۔ ہاں، اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے ہو، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو، یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو، پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرو۔ یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے، لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے اور امریکی استعمال اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں سے مطالبہ بھی ہو رہا ہے۔ آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے، شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو، امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے، اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا۔ یہی موقف ایران کا، ایران عراق کے خلاف جو یو این او کے سینکشنز ہیں، کہتا ہے ہم ان کی پابندی کریں، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے، یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ واپس میں طے کرے۔ پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ،
اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا ہارا کار بن کر کھلونا بن کر استعمال ہو، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے۔ ایک تحریک تھی اسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائے، لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہے کہ مفادات ہے، عالمی اور گلوبل مفادات ہے، لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے، پاکستان کا معاہد اللہ ہوگا، اگر اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائے اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائے۔ لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ بدر جائے آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اے عرض پاک تیری حرمت کے قطبر ام، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال جہاں تک عرض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل، لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا، لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً ججمنٹ نہ کریں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے۔ میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں رہی، اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے، لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل جو ہے اب اس پر غور کیجیے کیوں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو محمد رسول اللہ کی عزت و حرمت پیاری نہیں؟ کیا محمد رسول اللہ اللہ کے پیارے نہیں، حبیب رب العالمین نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو سے زیادہ محبت؟ کیا وجہ ہے رحمتیں ہیں تیری اغیات کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تیرے بیچارے مسلمانوں پر؟ سائنس میں وہ آگے ہے، مالیات پر ان کا شکنجہ کسا ہوا ہے پوری دنیا پر، تہذیب ہی کی ہے، تمدن ان کا ہے، ہم تو ان کے کیمپ فالوورز نقش قدم پر چل رہے، ہم تو کی سرزیت نقالی کر رہے ہیں۔ تو سوچ یہ وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر زیادہ پسند ہے اسلام؟ کیا اللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی خیال؟ سوچنے کی بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کا جواب تو ہاں میں اپنی جیسا نتیجہ ہے سچ۔ قرار وہ کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، چلیے اللہ کو کسی نام سے مان لیا، گاڈ کہہ دیا، لیکن اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتے، ایمان کا سارا دار و مدار تو رسالت پہ، اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود ان کے لیے عزت رحمتیں ہیں تیری الیار کے کاشانوں پر، برف دلتی ہے تم بیچارے مسلمانوں۔ یہ یوم فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا اس کے جواب میں آپ کو دوں گا، وہ ذرا سا کڑوا جواب ہے، نوارا تلخ ترمیزن چیزوں کے نغمہ کبیات، بات کہنی پڑتی ہے جب تک کہ کڑوی بات کہی نہ جائے، حقائق کو دیکھنے کی جرات پیدا نہ کی جائے، مواضح نہ کیا جائے، سچ کو فیس نہ کیا جائے، اس وقت تک بات صحیح نہیں ہوگی، اور نہ ہم صحیح تشخیص کر سکیں گے، نہ صحیح تجویز کی طرف ہمارا غیر منتقل ہوگا۔ میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں، آج آسمان کے نیچے اس زمین پر عذاب الہی میں گرفتار امت مسلم دن سے آج امت برخواں نہیں، رحمت نالی امت نہیں ہے، امت معذبہ آج ہم پر اللہ کا عذاب۔ وہ کیوں؟ دیکھیے اللہ کا قانون یہ ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے، میں نے اپنی ایک کتاب میں اس پر مفصل بہت مضمون لکھا ہے، قرآن کا قانون عذاب۔ ایک عذاب تو آیا کرتا تھا ان قوموں پر جن کی طرف اللہ رسول بھیجتا تھا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اگر رسول کی بات مان لی تو قوم کے لیے بہت خوشحالی ہے، مبارکباد ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے ہے، اور نہیں مان تو بربادی ہے، تباہی ہے، خاتمہ۔ پوری قوم نوح غرق کر دی گئی، پوری قوم عاد ختم کر دی گئی، حضرت ہود کو نہیں ماننا، پوری قوم سمود ختم کر دی گئی، حضرت صالح کو نہیں ماننا، عمورہ اور صدوم کی بستیاں ختم کر دی گئی، حضرت لوط کو نہیں ماننا،
آگے فرعون غرق کر دیے گئے، حضرت موسیٰ کو نہیں مارا، مدین کے علاقے کو تباہ کر دیا گیا، حضرت شعیب کو نہیں مارا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن جب سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، اس قسم کا عذاب اب دنیا میں نہیں آ سکتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ایسا عذاب ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج۔ رسول آ گیا، اس نے ہم کو بیان کر دیا، بات کو کھول کھول کر مبرہن کر دیا، ہر چیز واضح کر دی، کوئی مغالطے کا امکان نہ رہا۔ جا الحق و ذاق الباطل، ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا۔ اب کی جس نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس نے کوئی خیر نہیں ہے، اب خیر کا فقدان ہے۔ تو اس قوم کو جیسے کہ آپ باغ کے اندر جھاڑو دے کر جبھی کوئی آگی چلے تو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پتوں کو ایک جگہ جمع کر کے بھی اصلائی دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ پتے جو ہے یہاں پر بدزیبی کا ذریعہ نہ بنے۔ تو کو بھلا کانم یغنو فیہ، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی۔ یہ عذاب اب نہیں آئے، اس لیے کہ آخری نبی آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج جو عذاب آتا ہے، دیکھیے کافروں کے لیے عذاب اصل میں آخرت میں ہے۔ دار العذاب دار الجزا، وہ تو آخرت ہے، یہ تو دار الامتحان ہے۔ اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو وہ تو حامل کتاب الہی، شریعت خداوندی کی کسٹوڈین، اللہ کے رسول کی نام لیوا، اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی، عمل اس کے برعکس ہو۔ حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا، اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا، اسے رسول کی امت کی بڑی ایک شرف عطا کیا، اسے اپنا کلام دیا، کتاب دی، اسے اپنی شریعت تو کس لیے کی؟ تاکہ اس پر خود بھی عمل کرے، اسے دوسروں سے بھی پیچھے۔ وہ گویا کہ اس روئے ارضی پر وہ امت وہ قوم اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے، ریپرزنٹیٹیو ہوتی۔ اے انسانوں، ہمارے پاس ہے تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار کا قانون، ہمارے پاس ہے اس کی ہدایت سے، ہمارے پاس ہے اس کی کتاب، ہمارے پاس ہے اس کے رسول کا اسوہ۔ آؤ ہماری طرف، ہمیں جانچو، ہمیں پرکھو، ہمیں دیکھو، ہم وقت کہتے ہیں اسی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں نا، ایک جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا۔ وہی بات تو نہیں ہے کہ یہ مت تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ دیکھو ہم نے اس کتاب کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسا اچھا معاشرہ بنایا ہے، کیسا انصاف ہے، کیسا امن ہے، کیسا بھائی چارہ ہے، کیسی قوت ہے۔ آؤ دیکھو ہمارے ہاں تقسیم دولت کا نظام کتنا صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدہضمی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا کر رہا ہو، ایسا نہیں۔ دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت، انسان کی سستی کتنا جو ہے زمین کا اللہ نے اس امت کی خلق کو کرے رکھا تھا۔ اگر آپ کی نقشہ سے خلق ہو، دنیا تک کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیشیال بھی جو بہت یہ رنگردت کا سائڈ ہے یا اس کا علاقہ ہے، سمجھائے شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بڑے آرون سے نظر آئیں گے۔ اس سے لہرا دنیا کا اور گزرخیل علاقہ ہے دنیا کا، اس کا کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبت ہے انڈونیشیا اور عائشہ سے چلی آئی ہے، اس کے بعد مسلسل سے آئے کئی مسلمان اقلیت یہ تھوڑے بہت ہے، لیکن پھر بنگلہ دیش ہے بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے۔ پھر نے اگر کی اقلیت میں ہے لیکن 20 کروڑ مسلمان اس وقت سے ہندوستان سے شروع ہوا سلسلہ، افغانستان ایران چل جائیے ادھر تو کس چیزی کے کس گوشے سے کس کا پھر آگے چلیے آرا بصیصہ کا پورا شمالی علاقہ، فریقہ کا تقریباً 7 علاقہ، اسی اور ہر حالات کی نعمت اللہ نے دی، اس لیے نہ یہ اس میں بدن آدمی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو ترین شش ہے کہ پیٹرول کہتے ہیں، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہے کہ جو مسلمانوں کو تب تک اتنی میں ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے مذاہب ہونے کے بعد یہ ہے کہ دنیا میں امت و مسلمات کو عزت یا یہ ذلیل اس سے یا غلور اسی دنیا میں سی ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ رہی ہے۔ یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے۔ وہ ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند بستستی فرشت ہماری جناب، اس سے صورت ہو چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر بس ماندگی کا نشان مسلمان،
ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ تھا. کی تیل خمیز کا تیل اس پر کیا کر امریکہ کی فوج ان کے سر پر بیٹھ ہوئی ہے. ساس کا سارا تیل ان کے قبضے. ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف لوگ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کی محسوس. جتنے لوگ ہمارے اس سب کی دولت کہنے سوسان اور برنائی دنیا ترین آدمی کی دولت ہے اس کی انویسٹیز تو کی ہے اسی کے بینکوں میں ہے. انہی کی کسی کے پاس کچھ نہیں. سعودی عرب کے کوئی ڈالر ہے تو کہاں ہے؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو اثاثہ تھا سرمایہ تھا جو سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا. تو یہ دولت تو ساری وہی ہی کہنے کو ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے لیکن سوال یہ کہ وہ اکاؤنٹ فریز دے تو کس کس پیچھے تھے. پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا. پر جہاں یہ اس چاہے انہیں سچ اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تسجیل ہی ہے پوری عیسائی تاریخ میں نہیں لی. روسی نے کتاب لکھی ترین ہفتے کی ہے 11 رنگیلا رسول کی تصویر لکھی تھی کسی ہندو نے جس کو ایک مسلمان نے سنجد بھونک کر ہلاک کر دیا تھا. وہ تو کچھ بھی نہیں تھی. اس کتاب کو رنگیلا رسول کو 100 سے ضرب دیجئے تو یہ کتاب بنتی ہے. ملینز نہیں بلینز کی تعداد اس کے خلاف تجاوز اگر کسی نے کی تو پوری مکھی دیا اس کے پیچھے کی. ایک ملک نکلا ایران اس نے سے کر دیے کہ اس کے خرین کا فتویٰ تو دیے لیکن کیا کرنے کی جو نوبت کی پورا اس کے اس کی مدد کر یہ اتنی بڑی توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کے راج مقامات کی اور یہ بظاہر ایک ایسے شخص ہاتھوں جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہونا. پھر یہ کہ مسلمان 120 کروڑ ہونے کے باوجود میں وہ چیزیں نہیں گنوانا چاہتا کہ 15 لاکھ ہمارے افغان بھائی جو ہے وہ نے جانے دی 37 کو پہنچا امریکہ تو اس کی جو مرد مقابل قوت تھی یو ایس 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 وہ ختم ہو. اسی طریقے سے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہماری بے غیرتی کا عالم یہ ہے. ہم کچھ اندر سازے تھوڑی موت کو مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا جبکہ فرض میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم براہ اعلان کرتے اور انڈیا کو الٹیمیٹم دیتے. اس بزنس یا یہ کہ ہم سے جنگ کا نتیجہ اللہ جس کو چاہے دے گا. اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہو توکل رکھتا ہو اپنے موقف کی حالت پر بھی اسے یقین ہو تو کب سے لیکن غلط سے پسندہ تاریخ میں ہمیشہ کہ جو بھی کو فلما اللہ نے کیا بڑی قوت لیکن یہ غیرتی یہ ہے میں ہم ہی ہے زبانی کلامی ہم سے بڑا ہمدم کوئی نہیں مسلمانہ نے کشمیر کا جس ہیٹ کو بڑھ کر بیان دے گا. لیکن آپ کیا کر رہے یہ تخت صورت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے ویسے تو یہ کہ اگر اس نے ایک سب نے اپنے ساتھ میں رکھا ہے اس میں شخص مرود دائرہ کی کیوا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. لیکن جو اس کا اصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بڑے خوب ہیں کہ ہم امت مرکوب ہم تو امت محمد ہم کے پیارے ہیں ہم کے لے ہیں ہم کی شخص میں اللہ کے رسول کی شخص بھی ملے گی تو گویا کہ ہمارا پیدائشی مقام ہے. یہ سارے بھی ہمارے دلوں کے اندر ہے خیالات اور یہ جو ہمارے من گڑھ عقائد ہے وہ یہ کہ جو آبجیکٹ کنڈیشن میں جو سوچنے کہتے ان تقابل کرتے تو محبت بہت یہ کیوں اصل میں اپنے سانس میں نہیں رکھیں گے اس کا شب جو ہے اس پر غور کیجیے کیوں کیا کہہ رہا کو محمد الرسول کی عزت و حرمت پیاری نہیں کیا محمد الرسول کے پیارے نہیں حبیب رب نہیں کیا اللہ کے سے کیا کہتے ہیں رحمتیں ہیں کری ابھی آپ کے پاس آزو اور برف گر دیے تو بیچارے مسلمانوں سائنس میں وہ یہ ہے مالیات اور ان کا سکنجا پوری دنیا پر تہذیب کی ہے تمدن ان کا تو کہ فالوورز نقش قدم پر چل رہے ہم تو دوسرے سے یہ لقادی کر رہے تو سوچ کے بڑی کیا اللہ کو قبول زیادہ پسند سے اسلام کیا اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی سوچ ان سوالات کا جواب وہ ہاں میں اپنی وہ اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھی اللہ کا کسی نام سے مان دیا وہ کہہ دیا لیکن اللہ کے رسول کو کوئی مانتے ایمان کا ساتھ داروں اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتی
اور اس کے باوجود ان کے لیے اس رحمتیں ہیں تیری ابیات کے کاشانوں بربلتی کی بیچارے مسلم. یہ فکریہ ہے، یہ سوچ کی ایک ایسا اس جو اسرائیل اذکروا نعمتی التی علی لیکن سے دیکھتے کو وہی کیونکہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے، کہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی. بیٹے کے لیے آتا ہے، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے در حقیقت اجازت اصل لفظ ہے وہ خون پر کسی سے جمع سالم یہ خون قرآن تیر دے قانون عزیز الحیات کیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنو، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جربی بنی ہوگا، اور جب یہ بلا اس کا وہ نون گر جائے گا تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ پورا اولاد ہے، اس میں برسمیل تغلیب کے خطاب سے ہو رہا ہے، جیسے کہ قرآن مجید پہ اکثر و بیشتر ہے کہ یہ کہ خواتین بھی شامل کی. تو یہ اسرائیل ٹھیک ہے، اسرائیل کے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے